بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اولاد ڈپریشن کا علاج ہے۔ بندہ جب گھر میں آئے، اولادوں کی مسکراہٹ دیکھے تو خواہ جتنی بھی پریشان ہو کر آئے، جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، اپنی اولاد کو دیکھتا ہے تو اس کی ساری پریشانیاں کافور ہو جاتی ہیں۔ کوئی غم نہیں رہتا، کوئی ہم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اولاد میں، خاندان میں بندے کو عجیب قسم کا لطف عطا فرما دیتے ہیں۔ انسان کے نام کو آگے چلانے کے لیے اولاد کا ہونا ضروری۔ انسان کی اولاد ہوگی تو اس کا مشن چلے گا، اس کی اولاد ہوگی تو اس کی وراثت تقسیم ہوگی۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی وہ بہت پریشان ہیں، ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں بیچارے۔ لیکن یاد رکھیے، دین اسلام جو ہمیں ترغیب دیتا ہے، انسان فطری طور پر کمزور ہے اور ترغیب کا محتاج رہتا ہے۔ یعنی اگر کوئی نہ سمجھائے، کسی کو کوئی ترغیب نہ دے، تو پھر انسان اپنے خیالات میں گھٹ گھٹ کے مر جاتا ہے۔ کوئی آدمی تو ہو جو اس کو اس کے محدود گھونسلے سے نکالے، ذرا اس کو ترغیب دے، سمجھائے۔ جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی، اس کے لیے کرنے کے اور بہت سے کام ہیں۔ نمازیں پڑھے، تلاوت کرے، صدقہ خیرات دے، لوگوں کے خیر کے کاموں میں سبقت کرے، آگے بڑھے۔ اور یہ وہ کام ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں زمین میں بندے کو مضبوط کر دیتا ہوں۔ جو میری مخلوق کی خدمت کرتا ہے، میں اس کو نیک نامی عطا کرتا ہوں، اور میں اس کو زمین میں ثبات، زمین میں استقامت، اور زمین میں اس کے نام کو کئی نسلوں تک زندہ رکھتا ہوں، کیونکہ اس نے خیر کے کام کیے تھے۔ دیکھیے، حاتم طائی کافر تھا، کافر ہے، مشرک تھا۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے ہیں، مسلمان ہو گئے تھے، صحابی رسول ہیں۔ ان کو اللہ نے جو یہ نیک نامی عطا فرمائی، باوجود ہے کہ وہ کافر تھا، لیکن آج تک اس کا نام عزت و توقیر سے لیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں خوبی تھی ایک کہ اس نے مخلوق خدا کی خدمت کی ہے۔ مخلوق کی خدمت اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندو، اگر زمین میں مضبوط ہونا چاہتے ہو تو میرے مخلوق کی خدمت کرو۔ اور میں رب العالمین ہوں، رب المسلمین، رب المومنین، رب المتقین نہیں ہوں کہ صرف نیک لوگوں کا خدا ہوں، میں سب کا ہوں۔ تم بلا تفریق مذہب مخلوق کی خدمت کرو، مسلمان کی بھی کرو، کافر محتاج ہے تو اس کی بھی کرو۔ تو بہرحال کرنے کے اور کام بہت سے ہیں۔ اللہ نے اگر اولاد نہیں دی تو بندے کو چاہیے تدبیر کرے۔ سب سے پہلے اپنا چیک اپ کرائیے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے طبی، تو پھر آپ کو صرف وظائف فائدہ نہیں دے سکتے۔ آپ اپنے مسائل سلجھائیں، سلجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ اپنا مکمل کر کے علاج معالجے کے بعد، اے اللہ اب تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اب اپنی رحمت اور کرم نازل فرما۔ سنت سمجھ کر علاج کرایا، اللہ تعالیٰ ضرور اولاد عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہی ہے۔ اور دوسری تدبیر یہ ہے کہ دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر محبت کی نظر سے دیکھیے اور ان کے ساتھ محبت کیجیے، کھانے پلانے کی چیزیں ان کو دیتے رہیے۔ اور تیسری تدبیر اس کی یہ ہے کہ نماز پڑھیں، اور سنت و نوافل میں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما ربی حب لی من الصالحین۔ یہ دعائیں نماز میں ربی جعلنی کی جگہ پر یہ دعا پڑھیے، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائیں گے۔ اور یہ دعا بھی لازماً کر لیجئے، چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، میرے لیے اولاد پیدا کر دے، میرے لیے کچھ خاندان بنا دے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ بھی پڑھتے رہیں، یہ اعمال کر لیجئے،
ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اولاد کا انتظام فرما دیں گے، ضرور اللہ تعالیٰ اولاد دیں گے۔ تو اس کے لیے یہ بھی دعا کریں کہ اے اللہ ایسی اولاد صحت سلامتی عزت والی عطا فرما، اور نیک نامی والی، اور آخرت میں جو ہمارا سرمایہ بنے ایسی اولاد عطا فرما۔ ایسی اولاد بھی ہوتی ہے، اس سے بندہ بعد میں کہتا ہے کہ میں بے اولاد ہی صحیح تھا، کہ جو شرمندہ کرنے والے ہیں، رسوا کرنے والے ہیں، اللہ ایسی اولاد سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔